हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है बाबू भाई इनसाइड यूट्यूब चैनल में। आज इंट्रो थोड़ा सा अलग से देंगे। आज इंट्रो देंगे मेरा मदर टंग में, यानी कि बंगाली में। तो केमन आछेन सबाई, बंगाली में सब कैसे हो, इसको केमन आछेन सबाई ये बोलते हैं। सो ये तो एक अलग टॉपिक है। मैंने सोचा मैं बंगाली में थोड़ा सा बोलूँ। मुझे अच्छा लगता है बंगाली में बात करना, क्योंकि ये मेरा मदर टंग है। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है When demon meet our prophet peace be upon him। Demon means शैतान। शैतान जब our prophet मोहम्मद peace be upon him उनके साथ मीट करता है तो क्या होता है, क्या इंसिडेंट होता है, वो आज जानने वाले हैं। So without wasting any more time, let's start the video। और इस हवाले से सही मुस्लिम में एक बड़ी प्यारी हदीस है कि एक शख्स था जिसका नाम था ज़िमाद। ज़िमाद तो नहीं, अरबी में ज़िमाद कहेंगे, दौद मीम अलिफ दाल। उसके बारे में मशहूर था कि वो जिन निकाला करता था। वो मक्के आया कहीं तो उसको पता चला कि इस तरह मक्के में एक शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ इस तरह का मसला हुआ है। कुछ अरसे से वो इस तरह की बातें करते हैं। गार में चंद दिन के लिए गए थे। लोगों ने फिर मशवरा किया तो वो उसने कहा कि मुझे नबी अलैहिस्सलाम के पास यानी मोहम्मद के पास ले चलो। वो आया, उसने बड़े यानी अखलाकी अंदाज में कहा कि ऐ मोहम्मद, अगर आप चाहें तो मैं आपका इलाज कर सकता हूँ। मैं जिन्नात का, असेब का, इस तरह का जो साया वगैरह होते हैं मैं उसका इलाज करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने कहा कि आप बताएं आप क्या बयान करते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो आप अलैहिस्सलाम ने चंद अल्फाज पढ़े। क्या था? इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, हम उसी की हम्द करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं, उसी की तरफ रुजू लाते हैं। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह। जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, जिसे अल्लाह हिदायत दे दे, उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। वमन युद्लिल, और जिसे वही गुमराह कर दे, फला हादिय लह, उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह, और मैं गवाही देता हूँ कि उस अकेले अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदा है, खास और रसूल है। उसके ऊपर ऐसा रोब तारी हो, उसने कहा ये आपने क्या कलाम पढ़ा? दोबारा पढ़े, दोबारा पढ़ा। उसने कहा एक दफा फिर सुनाए। अभी कुरान तो पढ़ा ही नहीं था, सिर्फ आपने अपने खुतबे के अल्फाज। तीसरी दफा जब उसने सुना, उसने कहा वल्लाह ऐसा कलाम मैंने कभी नहीं सुना। आप अपना हाथ बढ़ाएं, मैं आपके हाथ पे बैत करूं, मैं इस्लाम कबूल करता हूं। ये सही मुस्लिम में हदीस है। तो वो आया इलाज करने था, उस फील्ड का एक्सपर्ट लेके चला गया। जिस तरह आप देख लें कि जादूगरों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। उनको पता चल गया था कि मूसा अलैहिस्सलाम जो कुछ कर रहे हैं ये जादू नहीं है, क्योंकि हर एक्सपर्ट अपनी फील्ड को जानता है। एक डॉक्टर को पता है कि डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, और उसके सामने कोई ऐसा एक्सपीरियंस आ जाए वो कहेगा ये डॉक्टरी में पॉसिबल नहीं है। जादूगरों को भी पता था कि जादूगर आंखों का धोखा करते हैं, ये तो फिजिकली करके बता रहा है, ये जादू नहीं। तो जादूगर जिनकी बेस पे फिरौन अकड़ा हुआ था वो तो मुसलमान हो गए। उसके बाद तो फिरौन को वैसे ही मुसलमान हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। हिदायत उसकी किस्मत में नहीं थी। यहां पे भी मुशरिकीन अरब जो बार बार कहते थे इस पे जिन्नात का असर है, जो जिन्नात का एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि ये जिन्नात का असर नहीं है, और वो मुसलमान हो गया। इसके बाद गुंजाइश रहती थी कि मुशरिकीन अरब नबी इस्लाम पे ईमान न लाते। वेरी डीप वर्ड, लेकिन वो किस्मत में हिदायत। और लोग कहते हैं जी अल्लाह के नबी जिंदा थे, लोग पता नहीं क्यों नहीं बात मानते थे। आज अल्लाह के नबी की बात मान रहे हैं लोग। वो तो इनसे बेहतर थे, वो काफिर थे, कम से कम डटे तो हुए थे ना। ये मुसलमान हो के अल्लाह के नबी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं तो आजकल के मुसलमानों को देखता हूँ तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि वाकई यार, एक बंदा नबी को मान के भी नबी की ना माने तो ये तो बड़ा मसला है, और एक बंदा नबी को मान ही नहीं रहा, वो उसकी ना माने तो वो छोटा मसला। ये जो आज कह रहे होते हैं ना जी, वो काश तेरे जमाने में होता तो मैं तेरे कदमों से लिपट जाता, कभी मैं तेरी जूतियों का तस्मा होता, ये कुछ होता, मैं कहना रफा दैन फिर भी ना तो शुरू करता। तो कहना हम लोग कहेंगे कि यार एक मक्खिया में मारना है। यानी जो इतना बुज़दिल है आज के दौर में कि वो अपने नजरियात को कुरान और सुन्नत पढ़ के चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो अबू जहल ही होता। ये जरूरी नहीं है कि तेरे होते जन्म लिया होता तो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली होता रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन। नहीं, ऐन मुमकिन है कि अबू जहल होता।
عبداللہ ابن ابی ہوتا. یہ بات کرنا بڑا آسان ہے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. یہ ساری کہانیاں ہیں میرے بھائی، یہ بڑا مشکل کام ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں نبی الاسلام کے کارٹون بنتے ہیں تو جنہوں نے داڑیاں نہیں رکھی سب سے پہلے وہ آ کے بینک توڑتے ہیں، شیشے توڑتے ہیں، گاڑیوں کو آگ لگاتے ہیں عشق رسول کے نام پہ. انہی کو کہہ دیں کہ یار داڑھی رکھ لو، نال ہی ٹھوس. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ان کافروں نے نبی علیہ السلام کے جو کارٹون بنائے ہیں اس میں نبی علیہ السلام کی مبارک داڑھی میں بم رکھ کے نا انہوں نے اس طرح کی شکلیں بنائی ہیں. تو پھر جڑا بن نا کہ تو نے میرے نبی کی داڑھی میں بم دکھایا ہے. ابھی تو میں نے داڑھی نہیں رکھی تھی لیکن آج سے میں داڑھی رکھتا ہوں، ایسی کی تیسی تم لوگ. تو کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مشکل کام ہے. اب بینک لوٹنا، گاڑیوں کو آگے لگانا، اے ٹی ایم مشینیں اکھاڑ کے لے جانا. ثواب دیکھیں، اے ٹی ایم مشین اکھاڑیں آپ کو پیسے بھی ملے اور ثواب بھی ملے، اور کیا چاہیے. ظاہر ہے یہی کہانی کرائی گئی ہے نا. پاکستان میں تو مولوی یہی پٹی پڑھا رہے ہیں نا. جو بھی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز پہ علماء ابھار رہے ہیں اپنی عوام کو، وہ یہی کچھ کر رہے ہیں نا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں اے ٹی ایم مشین لوٹنا بھی قبول ہے. تو سر پھر ایسی غلامی تو ہر بندہ کرے گا نا. دوویں جہانی مٹھے پاؤ کہ مشین بھی لوٹ لی اور جنت بھی پکی کروا لی. تو یہ ساری باتیں کرنا یعنی آسان ہے، یہ دعوے کرنا آسان ہے، لیکن حقیقت ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے سچائی کو قبول کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے صاحب مجنون نہیں ہیں، ان پہ کوئی جنات کا اثر نہیں ہے. اور پھر نبی علیہ السلام کا کریکٹر بھی ان پر گواہ تھا. جنات کے اثر والے لوگ تو بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں. جس پہ جنات کا اثر ہو وہ یہ لوگوں کو کہے گا کہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن نہ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اس خدا کی عبادت کرو جس نے تمہیں بے قدر پانی سے پیدا کیا ہے. اس طرح کی اخلاقی اقدار جس پہ جنات کا اثر ہو تو اس طرح کی باتیں تو نہیں کرے گا. پھر سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ شروع میں آیت نمبر 14، 15، 16 میں آپ کو ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اے نبی ان سے فرما دو اگر اللہ نہ چاہتا تو میں کبھی قرآن تم پہ نہ پڑھتا. اور یہ کافر کہتے ہیں کہ نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے آؤ، یعنی یہ تو بہت سخت قرآن ہے. اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ میں اپنی مرضی سے اس قرآن کو بدل دوں. میں تو خود اس وحی کا پابند ہوں جو اللہ کی طرف سے میری طرف آتی ہے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی یہ بھی فرما دو کہ بالفرض اگر میں بھی اپنی خواہش نفس سے کچھ ایسا معاملہ کرتا ہوں، اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہوں، تو میں بھی ڈرتا ہوں کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. اس سے زیادہ اور کس طریقے سے آپ کو بات سمجھائی جاتی کہ قرآن میں یہ آیت 3 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، سورہ یونس میں، سورہ الانعام میں اور سورہ الزمر میں. قل انی اخاف ان عصیت. اے نبی تم فرماؤ مجھے تو خود خوف لگا ہوا ہے کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. یہ آپ کے بابا ہی ہیں جو کہتے ہیں جو ہمارا مرید ہوا تو ہم تو اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے. حالانکہ وہ بابے خود نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ان کے مرید نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. نماز کا پوچھے کہتے ہیں مدینہ شریف پڑھتے ہیں. ان سے کہیں کوئی ضعیف حدیث دکھا دیں کہ نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے تو مدینے آ کے نماز پڑھتے تھے اور جب مدینے میں تھے تو مکے جا کے نماز پڑھتے تھے. کہانیاں. اور بلکہ میں نے اس کہانی کی تو وہ انجینئرنگ کی ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نکلے تو بنو سلمہ کے کچھ لوگوں کو دیکھا مدینہ شریف میں، وہ کھڑے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کیوں کھڑے ہو یہاں پہ؟ تو کہا یا رسول اللہ ہم ذرا دور رہتے ہیں تو مسجد نبوی میں آتے ہوئے ہمیں ٹائم کافی زیادہ لگ جاتا ہے، تو ہم نے ارادہ کیا کہ ہم مسجد نبوی کے قریب شفٹ ہو جائیں. تو آپ نے فرمایا جو اتنے قدم چل کے آتے ہو تمہیں ثواب ملتا ہے. ان کے یا رسول اللہ لیٹ ہو جاتے ہیں، پہنچنے میں تکلیف ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا ہر قدم پہ ثواب ملتا ہے. تو انہوں نے پھر مسجد نبوی کے قریب شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے اپنے ان علاقوں میں رہے، صرف اس وجہ سے کہ جتنے قدم چل کے آئیں گے ثواب ہوگا. تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ بزرگ تو اڑ کے یہاں سے مدینے پہنچ جاتے ہیں، وہ بنو سلمہ والے صحابہ جو کہتے ہیں ایک ادنا صحابی دی بھی پیراں دی خاک نہیں ہوندا ولی تے اڑدا پھردا ہے مکھی مچھر آر، اور صحابی وہ بیچارہ شفٹ ہو رہا ہے مدینے کے قریب. کہانیاں. کیونکہ یہ صحیح مسلم شریف ہے، وہ بزرگ شریف ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں آیا تو لے آؤ بابا کوئی.
اڑ کے دسے سب کہانیاں. تو یہ انہوں نے دین کو بگاڑ کے پیش کیا ہوا. کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. بابوں کا دن اور ہے. یہ میں نے بہت اللہ بار فرماتا ہے بولتے کوئی تمہارے نبی کے اوپر محمد علی مرزا جنات صاحب کا اثر نہیں ہے، ان کی تو تعلیمات بتا رہی ہیں. So this is the end of the video. یہ تھا when demon meet اور prophet محمد peace be upon him. اس ویڈیو کا ٹائٹل ڈیمن کہنا ٹھیک ہوگا کیونکہ جب میٹ کرنا آیا تھا وہ تو ایک جادوگر تھا جو جن کو پکڑتا تھا. یہ سب I don't know. میں اتنا ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا کیا ٹائٹل تھا نہ تھا. میں تو بس دیکھوں گا کہ اس ویڈیو سے مجھے کیا جاننے کے لیے ملا ہے اور اس ویڈیو سے میں کیا سیکھ سکتا ہوں. سو اس ویڈیو سے ایک ہی چیز جو آپ لوگ سیکھ سکتے ہو، جو کہ سب لوگ کو سیکھنا چاہیے، وہ ہے جب آپ کسی بھی پرابلم میں پڑو گے، یعنی کہ بھی کوئی بھی پرابلم، تب ہیلپ کس کی مانگنا چاہیے؟ آور کریٹر کی. نہ کہ اس کا نہ کہ اس کا. ہیلپ مانگنا چاہیے آور کریٹر کی. یہ چیز مجھے پتہ چلا اور میں کسی بھی حالت میں ہیلپ مانگتا ہوں تو بس میرا کریٹر کے پاس ہی. اور آپ لوگ یقین نہیں کرو گے، اس کا جو سلوشن ہے وہ بھی مل جاتا ہے. میرے کو بہت ٹائم سے من تھا کہ میں یوٹیوب میں ویڈیو بناؤں گا، مجھے بھی یوٹیوب میں چینل کریٹ کرنا ہے، لیکن میرے پاس اتنا چیزیں نہیں تھا کہ ایک ویڈیو بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے یوٹیوب میں وہ میرے پاس نہیں تھا. بس ایک فون ہی تھا، لیکن یہ فون بھی بہت ہی لو کوالٹی کا ہے بھائی. اتنا مہنگا فون نہیں ہے. یہ جو ہیڈ فون ہے میں نے بہت پہلے خریدا تھا آن لائن کلاس کرنے کے لیے. یہ سب چیز دھیرے دھیرے میں خرید رہا ہوں. سو ڈے بائی ڈے میں میرا جو ویڈیو کا کوالٹی ہے وہ بھی امپروو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور میں جہاں پہ ابھی رہ رہا ہوں وہاں پہ 30 to 35 ڈگری ٹیمپریچر ہے. اس ٹیمپریچر میں ویڈیو بنا رہا ہوں. سو آپ لوگ سمجھ سکتے ہو کہ ایک ویڈیو بنانے میں کتنا مشکل ہوتا ہے. یہ سب کر رہا ہوں سیک آف نالج، کیونکہ میں اگر چاہتا تھا تو اکیلے ویڈیو دیکھ کے نالج گین کر سکتا تھا، لیکن میرا بہت ٹائم سے من ہے کہ میں یوٹیوب میں ویڈیو بناؤں. سو بہت کچھ بول دیا میرے بارے میں. سو آپ لوگ ضرور سے محمد سب کے لیے سیریز کو دیکھنا. میں الگ سے ایک پلے لسٹ بنا کے رکھا ہوں میرا چینل میں، جا کے آپ وزٹ کر سکتے ہو اور ڈسکرپشن میں بھی لنک رہے گا. سو ملتے ہیں نئی ایک ویڈیو کے ساتھ. تب تک اب سب لوگ خوش رہو، اچھے سے رہو. ٹاٹا اینڈ بائی بائی.